روئے زمین پر آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر میں ہیپینس کے موضوع پر 22,000 یا 23,000 کتابیں لکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا نا جس کو خوش رہنے کا بھی حکم ہے. اس جسم میں کیا ہے؟ ایک دل ہے. دماغ اللہ نے سب کو دیا ہے لیکن مائنڈ سب کے پاس نہیں ہوتا. صحیح اور غلط فیصلہ نہیں کر سکتے لوگ. دماغ سب کے پاس ہے لیکن مائنڈ سب کے پاس نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس مائنڈ بھی ہو. اس مائنڈ کو میجر کرنے کے لیے جو ٹول دیے گئے نا ہمیں، وہ ٹولز کیا ہیں؟ فرمایا کہ آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ. پھر فرمایا نہیں، مزید تحقیق ہوئی کیا کہ ای کیو کے ذریعے اس کو میجر کیا جا سکتا، ایموشنل کوشنٹ. پھر مزید ریسرچ ہوئی، فرمایا کہ نہیں، مائنڈ کو میجر کرنے کا جو ٹول ہے وہ آئی کیو اور ای کیو سے آگے بڑھ گیا ہے. وہ کہاں پہنچا ہے؟ فرمایا وہ سی کیو پر پہنچا ہے، کریٹیوٹی کوشن. پھر مزید ایک اور تحقیق ابھی تک کی جو ہے فائنل جو مجھے پتا ہے، فرمایا نہیں، اب یہ اے کیو پر پہنچ گئی ہے، ایڈورسٹی کوشن. یعنی ایڈورس حالت میں، مشکل ترین وقت میں انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس وقت وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس وقت اس پر کیا کیا جو ہے اس کا مائنڈ کرتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، غلط فیصلہ کر جاتا ہے، کیا کرتا ہے. اے کیو، ایڈورس کوشن. یہ ابھی تک کی تحقیق کہتی ہے کہ انسان اپنے دماغ کو چیک کرے تو اس طور پر بھی چیک کر سکتا ہے. پھر میں نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا جس میں دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اعضائے جسم بھی ہے. ایک اور چیز بھی ہے، ہم زندہ کب ہیں اور کیوں ہیں؟ زندہ کس وجہ سے کہلاتے ہیں؟ سانس چل رہی، روح. روح کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وما قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، یہ رب کا امر ہے. قرآن یہاں کہہ کے سٹاپ ہوتا ہے کہ روح امر ربی ہے. سائنس یہاں پر بھی گھس گئی. فرمایا کہ زندہ آدمی کا وزن کیا جاتا ہے، روح کا وزن کتنا ہے. دو ریسرچز جو مجھے پتا چلی، ایک مینٹور سے سنی اور ایک میں نے گوگل سے نکالی. ایک فگر دیا گیا کہ روح کا وزن 8 گرام ہے اور ایک ریسرچ یہ دی گئی کہ روح کا وزن 21 گرام ہے. ہم نے کہا 21 گرام کی روح جب نکل جاتی ہے نا تو انسان بے حس و حرکت ہو جاتا ہے. اس میں سوچنے سمجھنے کی وہ بے حس و حرکت ہے. وہ غسل بھی نہیں کر سکتا، کپڑے کفن بھی نہیں پہن سکتا، اس کی جنازہ پڑھائی جاتی، اس کو کندھے پہ ڈال کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ روح نکل گئی. پہلے عبداللہ تھا، اب میت ہو گیا. روح نکلی، نام بدل گیا. ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے کمرے میں، میت لے کر آؤ، یہی کہتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ روح نکل گئی ہے. اس کائنات کی گیلیکسیز کتنی ہیں؟ اب میں سمجھاؤں تھوڑا سا، میں اور آپ کہاں ہیں. ہمارے وجود کے لیے رب العالمین نے آخری جو جگہ متعین کی ہے وہ قبر کی ہے. ہمیں قبر اتنی گہری ہونی چاہیے جتنا انسان کا قد ہے، لیکن اس میں بھی گورکنوں کو پریشانی ہوتی تھی. وہ قبر کھودنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 آدھ فٹ 1.5 فٹ کھودتے ہیں، پھر اوپر سے جنا اینٹیں لگا دیتے ہیں. اس طور پر قبر بنائی جاتی ہے. کھڑا تو کیا ہوگا بندہ، بمشکل بیٹھتا ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ قد کے برابر ہو قبر. اس کائنات میں کتنی گیلیکسیز ہیں؟ 2 ٹریلین. 2 ٹریلین میں اور آپ میجر نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ 2 ٹریلین کتنی ہوتی ہیں. اتنی ساری گیلیکسیز ہیں. ان اتنی ساری گیلیکسیز میں سے ہم کہاں ہیں؟ کس گیلیکسی میں؟ تو ایک گیلیکسی نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرا نام ملکی وے ہے. میں اور آپ ملکی وے میں ہیں. تو پھر ملکی وے میں اتنے سارے سیارے ہیں، پلانٹ ہیں. ہم کس پلانٹ پر ہیں؟ فرمایا کہ ارتھ پلانٹ پر ہیں، آپ زمین پر ہیں. زمین تو بہت وسیع ہے. کتنے ممالک ہیں زمین میں؟ 195 ابھی تک کی ریسرچ کہتی ہے کہ روئے زمین پر 195 ملک ہیں. میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری روح نکلے تو مردہ کہلاتے ہیں، انسان بھی نہیں کہلاتے. فرمایا کہ 195 ممالک میں تم پاکستان میں. پاکستان میں کہاں؟ پاکستان تو بہت بڑا ہے. فرمایا پاکستان کے صوبہ سندھ میں. صوبہ سندھ بہت بڑا ہے. کہاں پر؟ کراچی میں. کراچی بہت بڑا ہے. کہاں پر؟ گلشن اقبال میں. گلشن اقبال میں کہاں؟ ڈاک 6 فیضان رضا. ابھی کتنی جگہ گھیرتے ہیں ہم لوگ، بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی جگہ گھیریں گے. اتنی مختصر سی جگہ انسان لے کر بیٹھا ہے. قبر میں جائے گا، اگر شریعت پر عمل کیا جائے تو اس کے قد کے مطابق جو ہے قبر گہری ہوگی اور اس کی لینتھ کے مطابق قبر ہوگی. یہ ہے انسان. جس کی روح نکل جائے تو زندہ جو ہے مردہ میں شمار ہو جائے. گیلیکسیز کے اینگل سے دیکھیں تو انسان کتنی سی جگہ میں ہے، اتنی سی جگہ میں، اتنے بڑے پلانٹ پہ. اے انسان، تجھے رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا رب العالمین نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، عزتوں کے تاج پہنائے. اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے رب العالمین نے اور زیادہ کرم کیا. محبوب کریم کا دامن دے دیا جو انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں. اتنی ساری نوازشات جو ہم پر ہوئی ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ اسلام کے باعث ہوئی ہیں. آج میں اور آپ اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی. زندگی کے ہر شعبے میں رب العالمین نے ہمیں گویا کے پیغامات دیے، قرآن کے ذریعے دیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے ذریعے دیے. میں اور آپ ان فرامین کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.